بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مشکلات میں ساتھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ نبی بنے ہیں تو ابو لہب آپ کا سگا چچا، آپ کا ہمسایہ، آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور یہ خود بھی برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جتنی دشمنی کر سکتا تھا، تو اس نے سب سے پہلی دشمنی آپ کے ساتھ یہ کی کہ آپ کی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ، ایک حضرت رقیہ کا اور ایک ام کلثوم کا۔ حضرت زینب کا نکاح جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کے بھانجے کے ساتھ۔ یہ جو تھے ابو العاص بن ربیع ان کا نام تھا، اور یہ حضرت خدیجہ نے اپنی بہن کے گھر کیا تھا۔ اسی سے ہی آپ کو خاندان کے حالات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح حضرت خدیجہ اپنی سالی کے بیٹے سے کیا، یوں سمجھ لیجئے، یا حضرت خدیجہ کے بھانجے سے کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت رقیہ کا اور ام کلثوم کا نکاح جو تھا ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا جب تک تم انہیں طلاق نہیں دو گے محمد کی بیٹیوں کو، میں تم سے بات نہیں کروں۔ حالانکہ وہ دونوں نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن جب ابو لہب نے اس انداز میں بات کی تو ظاہر ہے ان کو دیتے ہی نہیں۔ اب اندازہ کرے کسی کی دو بیٹیوں کو طلاق ہو جائے تو کیا دل پر بیت جاتی کہ کتنی دل کو تکلیف ہوتی، لیکن یہ تکلیف اللہ کے راستے میں آ رہی۔ حضرت خدیجہ صبر کرتی، اور ان کے صبر کا اللہ تعالیٰ بدلہ یہ دیتا ہے کہ حضرت رقیہ سے عثمان بن عفان جو ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے حضرت رقیہ سے نکاح کر لیا اور بہترین شوہر ثابت ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان اسلام لے آئے، اور حضرت رقیہ تو آپ کی بیٹی تھی۔ جب کفار نے مسلمانوں کے لیے مکہ میں جینا حرام کر دیا تو ہجرت حبشہ کا فیصلہ ہوا۔ اس ہجرت حبشہ میں سب سے پہلے جو حصہ لینے والے تھے یہی جوڑا تھا، حضرت عثمان کا اور حضرت رقیہ کا، اور یہی لیڈ کر رہے تھے اس قافلے کو۔ اس قافلے میں 13 لوگ تھے، جس میں خواتین بھی تھیں، جس میں مرد بھی تھے، اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ جب حضرت رقیہ جا رہی ہیں، حضرت خدیجہ جو ہیں ان کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، پتہ نہیں بیٹی سے اب ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو لیکن پھر وہی بات، اللہ کے راستے میں یہ ساری تکالیف جو ہیں یہ سہی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں تو چلے جاتے ہیں، مسلمانوں پر اور زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ کفار مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کرتے تھے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ جب تک محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے، ہم تم سے نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ لین دین کریں گے، نہ کوئی رشتہ کریں گے، کسی بھی قسم کا تعلق ختم ہوگا جب تک تم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ ظلم کی حد ہے نا، ظلم کی حد ہے۔ ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے حوالے کرو، اور جب تک حوالے نہیں کرتے تو تب تک ہم تم سے لین دین بھی بند کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی بند کرتے ہیں، رشتے ناطے بھی بند کرتے ہیں۔ اور مکے میں خرید و فروخت کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مکے میں کچھ نہیں ہوتا، مکے میں جو خوراک ہوتی تھی وہ باہر سے آتی تھی اور وہ خریدنی پڑتی تھی، اس کے لیے باہر سے قافلے آتے تھے، اور اگر خرید و فروخت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھوکے مر جاؤ، آپ تڑپتے رہو، بھوک سے بلبلاتے رہو۔ نہ مکے میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، نہ آپ کو پانی کا قطرہ ملے گا نہ آپ کو خوراک کا دانہ ملے گا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ ان کا معاملہ ہمارے جیسا تھا، خرید و فروخت کا۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے گھروں میں سب کچھ اگا لیتے ہیں، گھر کے اندر ہینڈ پمپ لگا لیتے ہیں تو پانی مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں زندگی تنگ نہیں ہوتی،
وہاں پہ اگر لین دین نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں ہے تو زندگی ختم ہے۔ تو انہوں نے بنو ہاشم سے یہ طے کر لیا کہ جب تک تم محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ہماری جانیں قربان، ان پر ہماری روحیں قربان، ان کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے قتل کرنے کے لیے، تب تک ہم تم سے نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ لین دین کریں گے، نہ رشتے ناطے کریں گے، نہ ملیں جلیں گے، کوئی تعلق تم سے نہیں۔ خیر جی، جب یہ معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کو لکھ کے انہوں نے بیت اللہ میں لٹکا دیا۔ اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو تمام جو بنو ہاشم تھے، جن میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، یہ تمام شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ شیب ابی طالب، ابو طالب کا یہ ایک علاقہ تھا، تو یہ سارے وہاں چلے گئے۔ اب وہاں 3 سال تک مسلمانوں نے ایسے حالت میں زندگی گزاری ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، چمڑا ابالا جا رہا ہے۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے روایات میں پتے کھاتے تھے۔ ارے بھی پتے ہوتے تو کھاتے، وہاں تو پتے بھی نہیں ہوتے، وہاں تو پتے بھی نہیں ہوتے۔ بچے بل بلاتے، خواتین جو تھیں وہ پریشان ہوتی، اور یہ 3 سال مسلمانوں نے، آپ اندازہ کر لیجئے کیسے گزارے ہوں گے۔ صرف اتنی بات تھی کہ وہ 4 مہینے جو حرمت کے 4 مہینے ہوتے تھے، ان میں یہ لوگ آ سکتے تھے مکے کی گلیوں میں، اور ان میں یہ تھوڑا بہت لین دین کر سکتے تھے، یا یوں ہوتا کہ کوئی چوری چھپے ان کو کوئی اناج یا کچھ کوئی پانی ان کو پہنچا دیتا تو علیحدہ بات تھی، ورنہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ 3 سال تک ایسے حالت میں رہنا ممکن کیسے، جبکہ وہاں نہ پانی کا قطرہ ہے، جبکہ وہاں نہ درخت کا پتا ہے، کچھ اگتا نہیں، اور خرید و فروخت سب بند۔ 3 سال کے بعد یہ اتنی لمبی آزمائش ہو گئی، تو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ہی اس آزمائش کو ختم کیا۔ ہوا یہ کہ جو دستاویز انہوں نے بیت اللہ میں لٹکائی تھی، اس ساری کو دیمک نے چاٹ لیا، سوائے اللہ کے نام کے باقی سارا کچھ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پر یہ لوگ جو تھے بائیکاٹ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب ان 3 سال کے عرصے میں حضرت خدیجہ بھی ساتھ ہیں، اندازہ کریں کتنے ناز و نعیم میں پلی ہیں، مکے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون ہیں، اور اپنے گھر میں کس آرام سے رہتی ہیں۔ اب یہ جو خاتون ہیں حضرت خدیجہ، یہ ان 3 سال کے عرصوں میں اپنی اولاد کے ساتھ یہ ساری آزمائشوں میں شریک، اور اسی کے ساتھ اس وقت ان کی عمر بھی کتنی ہے، ان کی 62 سال کی عمر تھی جب یہ شیب ابی طالب کی آزمائش شروع ہوئی ہے، اور اگلے 3 سال انہی حالات میں، انہی بھوک اور پیاس کی تنگیوں میں حضرت خدیجہ نے بھی گزارا۔ ذرا دوبارہ سوچ لیجئے، اتنی ناز و نعیم میں پلی ہوئی، مکے کی سب سے مالدار خاتون، اور ان حالات میں زندگی گزارنا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن اسلام کی خاطر یہ ساری تکالیف جاری۔ اب جب شیب ابی طالب ختم ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ اسی کی جو تکالیف تھیں اس کی وجہ سے بیمار پڑ گئیں، اور وہاں سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اللہ کے پاس چلی گئی، فوت ہو گئی 65 سال کی عمر میں۔ 65 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلی گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کو خود قبر میں اتارا، اور جو آپ پر بیت گیا صحابہ کو بھی نظر آتا تھا۔ صحابہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول انتہائی پریشان۔ اس سال کو ہی ہماری تاریخ میں عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، غم کا سال۔ صحابہ نے بڑا سخت محسوس کیا کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کے بعد بالکل پسمردہ ہو کے رہ گئے ہیں، ڈپریسڈ ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں، وہ پہلے والی ہمت نہیں رہی ہے۔ تو پھر انہی میں سے خولہ بنت حکیم ایک صحابیاں ہیں، وہ اللہ کے رسول کو پیشکش کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، آپ کے لیے رشتہ کر دیتے ہیں، آپ ہمیں اجازت ہو دیں۔ پھر وہ آپ کے لیے آپ کا رشتہ بھی کرا دیتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اتنا آپ نے محسوس کیا حضرت خدیجہ کی وفات۔ تو یہ ہے جی آپ کا سفر آخرت۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى